अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। नैब का छापा, मकसद गिरफ्तारी या कुछ और। नैब ने लाहौर में हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा मगर गिरफ्तारी मुमकिन ना हो सकी। नैब के छापे का मकसद वाकई गिरफ्तारी थी या फिर कोई पैगाम देना था। उसके बाद बात होगी बिलावल की धमकी, खान साहब की ऑफर, 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश की सूरत में बिलावल की लात मारकर हुकूमत को खत्म करने की धमकी और एहतजाज की धमकी पर वजीर आजम ने इस्लामाबाद में धरना देने की ऑफर दे दी है। फिर आखिर में बात होगी भारत कब तक झूठ बोलेगा। पाकिस्तान में 2 माह पहले हमले करने के झूठे दावों के बाद मोदी सरकार के F-16 गिराने के दावे की हंडिया भी बीच चौराहे फूट गई है। अमरीकी जरीदे ने भारतीय दावे का पोल खोल दिया है। आगाज करते हैं आज का दिन। आगाज हुआ नैब के लाहौर के एक घर पर छापे की खबर के साथ। कुछ देर बाद पता चला कि नैब ने लाहौर में शहबाज शरीफ के घर पर उनके बेटे हमजा की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा है। नून लीग वाले शिकवा करते रहे कि नैब ने बिना वारंट गिरफ्तारी के छापा मारा है। हमजा शहबाज नैब छापे पर रद्द-ए-अमल में कहते हैं कि नैब ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। क्या कहा, सुनिए। जब भी मुझे कॉल अप नोटिस गया, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं नैब में पेश हुआ। अदालत ने कहा कि आप 10 दिन पहले गिरफ्तारी से बताएंगे। अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ाई गई और आज अपना जो है ना वो बहुत सुपरमैन बनकर नैब के एहलकार यहाँ पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। उधर पीछे भी पुलिस आ गई, इधर भी आ गए और चारों तरफ से घेर लिया। जिस तरह एक दहशत गर्द के घर कार्रवाई होती है। इमरान न्याजी चोर डाकू अब ढूंढ रहे हैं ना, तो अपनी काबीना में ढूंढो, अपने इर्द गिर्द ढूंढो जिनको तुम बचा रहे हो। और न्याजी साहब, मुकाबला सियासी मैदान में करो तो फिर नजर नहीं आओगे। कोर्स ये कोई 2 घंटे के करीब तमाशा चलता रहा। नैब टीम अंदर जाने लगी, कारकुनों ने जाने नहीं दिया और नैब का जो मौक़िफ़ कुछ देर बाद सामने एक प्रेस रिलीज आई, उसमें उन्होंने कहा कि नैब आमदन से ज़ायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में ठोस शवाहिद की बुनियाद पर हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने गई थी। नैब ने कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखा था, छापा मारा था, लेकिन हमजा शहबाज साहब तक रसाई नहीं दी गई, बल्कि नैब की टीम को ज़दोकोब भी किया गया। और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ये है कि नैब टीम के बाद एहलकारों के कपड़े फाड़े गए, इसके अलावा उन्हें जान से मारने की ये धमकियां भी दी गई हैं। ये केस क्या है, ये मामला क्या है, आपको थोड़ा सा याद करा देते हैं कि आज की कार्रवाई किस केस में की गई है। नैब हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद असासों, शुगर मिल्स और साफ पानी केस में ऑलरेडी तहकीकात करी, लेकिन आज का छापा आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग पर मारा गया है, जिसमें नैब के मुताबिक ठोस शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तारी हुई थी, बनती थी। हमजा शहबाज को नैब ने तकरीबन 2 बार साफ पानी स्कैंडल, 2 बार आमदन से जायद असासे और 1 बार रमजान शुगर मिल्स केस में बुलाया है। इस दौरान हमजा शहबाज अदालत से मुसलसल कबलस जमानत जो गिरफ्तारी होती है वो भी ले चुके हैं और उनकी जमानत में 20 नवंबर 2018 के बाद तौसीह नहीं की गई। मगर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया था उसमें कहा गया था कि अगर नैब हमजा की वारंट गिरफ्तारी जारी करे तो 10 रोज पहले उन्हें आगाह किया जाए। लेकिन उसके कुछ ही अरसे बाद एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आया था कि नैब ऑर्डिनेंस में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि मुलजिम की गिरफ्तारी से पहले इसको इत्तला दी जाए, मगर साथ ही अदालती हुक्म में उम्मीद जाहिर की गई कि नैब अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अब इससे एक नई छिड़ गई है। नैब का कहना है कि अदालत ने गिरफ्तारी से पहले आगाह करने की पाबंदी खत्म कर दी थी, जबकि हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाकर कह रहे हैं कि ये खिलाफे कानून कार्रवाई है। ये सवाल भी अहम है कि पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से मुतालिक क्या स्पीकर असेंबली को आगाह किया या उनको आगाह करना जरूरी था या नहीं था। आज नैब टीम ने उन्हें विजिट क्यों पे किया ये भी बताया गया कि पहले उनको बुलाया गया था कि आ जाइए और आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो आपका बयान रिकॉर्ड करना चाहती है। हमजा शहबाज साहब नहीं गए, उसके बाद नैब की जो टीम थी वो वहां पर पहुंची। बहरहाल प्रोग्राम में अपने मेहमानों का मैं यहाँ पर आपसे तारुफ करा दूं। सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। पलवश खान साहिबा है, मरकजी डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया पलवश स्टूडियो में हमें ज्वाइन करने के लिए। मलिक अहमद खान साहब से मुनासिब गेस्ट मेरा ख्याल है आज इस मौजू पे PMLN की तरफ से कोई हो नहीं सकता, इसलिए मलिक साहब आपसे ही आगाज़ करती हूँ। ये जो कानूनी इबाहम है ये तो खैर दोनों तरफ जो है सपोर्ट करता है मलिक साहब, बिकॉज लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है दोनों की इसके बारे में थोड़ी मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस है। लेकिन तो पहले ये बताइए ना कि ये आज अगर नैब टीम तफ्तीश करने आई थी तो करने देते तफ्तीश, बीच में खड़े हो गए कारकुन, कपड़े शपड़े फाड़ दिए, ये नैब वाले कह रहे हैं उनको ज़दोकोब किया, जान से मारने की धमकियां भी दे दी आप लोगों ने।
جی شکریہ ماریہ. میں تین باتیں میں آپ کے سوال کو تین حصوں میں رکھ دیتا ہوں اور بڑا بریفلی تاکہ زیادہ وقت بھی ضائع نہ ہو. پہلا معاملہ کہ جب نیب کی ٹیم پہنچی تو وہاں پر کوئی کارکنان نہیں تھے. جب نیب کی ٹیم پہنچی تو صرف حمزہ صاحب اور شہباز صاحب گھر پہ تھے اور باہر جو سیکیورٹی پر مامور لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. جب نیب کے لوگ وہاں پر پہنچے تو سیکیورٹی والوں نے انفارم کیا حمزہ صاحب کو, شہباز صاحب کو, تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اگر ان کے پاس کوئی وارنٹ ہے تو یہ لے کر آ جائیں. جب وارنٹ ڈیمانڈ کیا گیا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے کورٹ کو انفارم کرنا ہے پہلے اور 10 دن پہلے کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس کون سی ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پر آپ گرفتاری چاہتے ہیں. اس پر نیب اتھارٹیز نے کہا نہیں جی وہ آرڈر جو ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ آرڈر انفریکچوس ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس پر ان کو یہ کہا گیا, وکلا وہاں پر پہنچے, سب سے پہلے لائرز وہاں پہنچے. تو لائرز نے ان کو یہ بتایا کہ جو آپ کی اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اس آرڈر کے خلاف جو حمزہ صاحب کے بیل آرڈر ہے پروٹیکٹیو بیل کا, اور اس کی پینڈنسی کے دوران یہ آرڈر ان فیلڈ ہے. یا تو اس کو سیٹ اسائیڈ کیا جاتا یا لیو ٹو اپیل گرانٹ کی جاتی, دونوں صورتیں نہیں ہوئی. اور وہ فیصلہ جو کہ پنڈی ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے خلاف تھا سپریم کورٹ میں, اس میں صرف سیکشن 24 میں چیئرمین نیب کے وہ پاورز کہ ویدر بیفور میکنگ این اریسٹ ہی ہیز ٹو انفارم سمبڈی, اس کو ایکیڈیمکلی سارٹ آؤٹ کیا گیا کہ نہیں پہلے انفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. لیکن جہاں پر کورٹس جورسڈکشن لے چکی ہوں وہاں پر معاملہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات جب ان کو سمجھ آئی نیب کو, اس وقت تک وہاں پر میڈیا پہ خبر چل چکی تھی. یہ لوگ اندر گئے, گھر کے اندر بیٹھے, ان کی شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے جا کر کمپلینٹ کی کہ جی آپ کے سٹاف نے روکا ہے. شہباز صاحب نے میری موجودگی میں ان کو کہا کہ وی اپولوجائز اگر وہاں پر کچھ سکفل ہوا ہے. اول تو آپ کو جب یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ اریسٹ وارنٹ جو ہے اس طرح سے ایکسیکیوٹ نہیں کرنا تو آپ کو اس کی کاپی اندر بھیجنی چاہیے تھی اور ہم آپ کے ساتھ بات کرتے. لیکن ایونچولی میڈیا وہاں پر تھی موجود ساری. آپ یہ نوٹ کریں گی کہ جھگڑا ہوتے کی ویڈیو کوئی نہیں ہے. وہ صرف ایک اتنی ویڈیو ہے کہ ایک شخص کی قمیض جو ہے وہ ان کا ڈرائیور جو ہے وہ سائڈ سے پھٹی ہوئی ہے. کسی نے کوئی مین ہینڈلنگ نہیں کی. ایک چھوٹا کمرہ ہے جس کے اندر سے وہ گزرنے کی کوشش کر رہے تھے اور گارڈز کہہ رہے تھے کہ جی آپ پلیز کائنڈلی وارنٹ کی کاپی دے دیں, ہمارے لا رہے ہیں, اور اگر کوئی ضروری ہوا اور یہ لافل ہوا آپ کا معاملہ تو ایز لائرز ول انسٹرکٹ حمزہ صاحب ول ایکٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ نیب کی اتھارٹیز نے جب یہ معاملہ سمجھا 2-2.5 گھنٹے وہ پریمیسز پر رہے. جب انہوں نے یہ معاملہ سمجھا تو باہر بلڈ اپ بن گیا. باہر بہت سارے کارکنان ٹی وی پر چلتی خبر کو دیکھ کے سن کے وہاں پر پہنچ گئے. ان کو ہم نے خود جا کر کہا کہ آپ پیسفل رہیں, کام رہیں, نیب کے بالکل ہنڈرنس نہیں کرنا. جو کارکنان ان گاڑیوں کے گرد کھڑے تھے ان کو ہم نے خود ڈسپرس کروایا جا کے. پھر اس کے بعد نیب نے بعد ازاں جا کر ایک آفٹر تھاٹ کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ تو اس کے متعلق ہے کہ جو 2 افراد پکڑے گئے ہیں وہ ایک کوئی عباسی صاحب ہیں اور ایک فضل داد ہیں جن کو آج ہم نے فزیکل ریمانڈ پر لیا ہے. ان کے ریمانڈ آرڈر کے مطابق انہوں نے ایک نیا سٹانس لیا کہ یہ اس انکوائری میں نہیں پکڑے گئے, اس انکوائری میں پکڑے گئے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ اس انکوائری میں پکڑنا تھا تو پھر ضروری تھا ماریہ کہ پہلے وہ کوسچنیئر نیب اتھارٹیز ان سے پوچھتی, سوال کا جواب مانگتی. پہلے اس کی لیکن بلایا تھا ملک صاحب 5 اپریل 2000 تھا 10 بجے صبح بلایا گیا تھا. جب وہ نہیں گئے اس کے بعد ٹیم نے وزٹ کیا. یہ نہیں کہ بالکل بتائے بغیر آ گئے وہ آپ کو. نہیں ایسا نہیں ہے. میں آپ کو اسی کی وضاحت کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی 1-2 جگہ پر بات سنی ہے اور میں نے نہیں یہ نوٹیفیکیشن موجود ہے اصل میں. یہ کوئی ہیر سے نہیں ہے, یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے. جی میں آپ کو وہی عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیں جو انکوائری جس انکوائری میں وہ آج کہہ رہے ہیں یہ بعد ازاں نوٹیفیکیشن آیا, پہلے نہیں آیا. اگر یہ نوٹیفیکیشن پہلے سرو کیا ہوتا, اس ایڈریس پہ آیا ہوتا تو اس کی کاپی ہمارے پاس ہوتی. یہ تو بعد میں میڈیا کے سامنے نوٹیفیکیشن دیا گیا, ایک کال اپ نوٹس بتایا گیا. یہ میں دیکھ رہا ہوں جو آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ ہم نے بھی دیکھا ہے. لیکن یہ سپہر کے بعد کہیں 3 بجے کے بعد یہ سرفیس ہوا ہے نوٹیفیکیشن. تو آج حمزہ صاحب کی کوئی پیشی سکیجولڈ نہیں تھی نیب دفتر میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی سکیجولڈ نہیں؟
अगर जब भी नैब कोई इतला भेजता है, कॉल अप भेजता है, तो नैब उस पर रिसीविंग लेता है आपके पोस्टल एड्रेस पे भेजने के बाद। ठीक है। वो समन या जो कॉल अप नोटिस होता है उसको सर्विस किया जाता है, और जब भी किसी शख्स को सर्विस किया जाता है उससे रिसीविंग ली जाती है। आप देखेंगे कि जो कॉपी उन्होंने दिखाई है मीडिया पर बाद में, उसमें किसी किस्म की कोई उनसे रिसीविंग नहीं ली गई। ये बाद अज़ां नैब ने ये सारा जो है बाद में एक आफ्टर थॉट के तौर पे केस को कुक अप करने की ठीक है, चलें, ये आपका मौकफ आपका आ गया सामने। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, चलें साहब, ये ऑफ कोर्स हमजा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो मामलात हैं वो तो इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के कोई खिलाफ नहीं। तरीक़ेकार के ऊपर बार बार सवालात उठाए जा रहे हैं, बिकॉज वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन भी है पंजाब के अंदर। या तो अगर नैब की टीम गई है तो अपना काम पूरा कर आए, बिकॉज ऑफ कोर्स फिर वो लीगली साउंड तरीके से गई है। जाकर गिरफ्तारी ना करना, इससे जो इंप्रेशन ये जाता है कि शायद वहाँ जाकर कुछ लीगल इशू के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन का मामला हुआ और उनको आना पड़ा। मारिया, मैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नैब पे चोरी का इल्ज़ाम है और हमजा साहब जो है उनका हिसाब कर रहे हैं। जैसे उनको पूछना चाहिए था, पहले बताना चाहिए था, फिर उनके इतने टूटे फूटे कमरे हैं कि लोग गुजरते हैं उनकी शर्ट्स फट जाती हैं, पता नहीं तंग तंग गलियां हैं, तंग तंग कमरे हैं, टीलें निकली हुई हैं और लोग के कपड़े फट रहे हैं। मतलब मलिक साहब बड़े अच्छे हमारे भाई हैं, बड़ा अच्छा डिफेंड करते हैं, लेकिन मलिक साहब जो अदालतों ने कहा था ना कि ये माफिया है, आज कौम देख लें कि 83 बिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर इल्ज़ाम है, एसेट बियॉन्ड मीन का इल्ज़ाम है, और वो जाके बदमाशी कर रहे हैं। हमने खुद विजुअल्स देखे हैं कि लोगों के कपड़े फटे, लोग बाहर निकल रहे हैं। वो जो नैब का अपना एसओपी है उसके मुताबिक वो अमल करेंगे, वो ना आपसे पूछेंगे ना मुझसे पूछेंगे। और ये जो कंफ्यूजन सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया अपने फैसले में कि नैब के पास इख्तियार है। मेरे भाई, अच्छा कर कौन रहा है? हम जैसा बंदा जो पहली दफा हुकूमत में आया हो कहे तो हमने तो कानून नहीं बनाए, हमें तो पता ही नहीं नैब कैसे काम करता है, हमें तो आप सारा दिन इल्जाम देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस नैब के कानून पे माशाअल्लाह 10 साल हुकूमत की और अलेजेडली बिलियंस यहां से जाते रहे। ये भी जो अफजल कयूम और फजलदाद अब्बासी हैं, ये फ्रंट मैन थे अलेजेडली, और ये वहां से पैसे मनी लॉन्डर करते थे। मुझे बताएं, जो अदालतें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि ये लोग, जो उसके कमेंट्स थे, रिमार्क्स थे कि ये लोग माफिया हैं, अब किसी को कोई शक रह गया? मुझे बताएं, आप अगर नैब ने किसी जगह पे भी अपनी ओवर स्टेप किया है तो आपके पास अदालतें हैं यार। आप लोग इस मुल्क को जमहूरियत का सबक पढ़ाते रहे हमें कि जी मुल्क में जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, आइन, कानून। जब आप पे अलेजेडली करप्शन पे आपको कोई पकड़ने आए, मैं क्यों पुलिस वालों को कल इज्जत करूंगा? मुझे पुलिस वाला रोकेगा, मैं कहूंगा हटो, मैं तो एमएनए हूं, क्योंकि हमजा साहब तो ऑपोजिशन लीडर हैं, लिहाजा वो जो करें उनको कोई मुल्क का अदारा ना पकड़े। लेकिन एक ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। Who will decide due process? आप, मैं या मिस्टर हमजा? बिकॉज अगर मामला कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए तो फिर जेन्युइन केसेस के ऊपर भी साहिबा, अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तान में अदालतें नहीं है? नैब किसी जगह जवाबदेह नहीं है? नैब कोई किसी दूसरे मुल्क से आया है, उस पर मुल्क का कानून लागू नहीं होता? Who will decide? एक एन एक्यूज्ड 83 बिलियन की करप्शन का एक्यूज डिसाइड करेगा कि नैब ने अपना प्रोसेस फॉलो किया कि नहीं किया? आपको पता है जिस पे भी इल्जाम होता है वो तो कहता है ये पुलिस ही गलत है, इसने मुझे मारा है, इसने मुझे ये किया। हम देखते हैं लोग आके तस्वीर करते हैं। तो अब इसके बाद कोई सबूत रह गया कि देखें इनको, अब जब इनको इसी अदालत से जमानत मिलती है, फिर आयन कानून की फतह है, इसी इसको इनका ईसीएल से नाम निकलता है, मुल्क में बड़ा अच्छा है और ये बिल्कुल सही है। हम सारे झूठे हैं, नैब झूठा, मतलब मैं वो कह नहीं सकता, अदालतें झूठी, पॉलिटिकल पार्टी झूठी। जब इनको पकड़ना जाए ये लोगों को मारते हैं। और नैब के मुलाजिम हैं, और ये आपको गुस्सा हम पे है, गुस्सा आपको है कि आपको क्यों पकड़ा जा रहा है। वो जैसे मियां साहब नहीं कहते, भाई अगर मेरे एहसास से इनकम से ज्यादा है तो तुम्हें क्या? ये इनकी जमहूरियत, ये इनकी तकरीरें। और आज ये रो पिट रहे, महंगाई होगी। भाई महंगाई इसलिए हुई कि मुल्क के अरबों डॉलर फिर मैं फिर उस मामले पे रहूंगी। महंगाई एक सेपरेट इशू है। अभी मैं यहाँ पे जरा कानूनी नुक्ते के ऊपर बात भी करूँ। एक सेकंड मालिक साहब, बिकॉज यहाँ पे कानूनी नुक्ता भी है पलवशा, चुके आपको मैं गुफ्तगू में इसलिए शामिल करना चाहूंगी। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको गिरफ्तार करने का एक तरीका कार है, गालिबन स्पीकर की इजाजत लेनी पड़ती है, उनको रिटन में बताना पड़ता है। ऑफकोर्स यहाँ पर एहतसाब के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स तमाम तकाजे पूरे करना इसलिए जरूरी है कि कल को
کوئی کانٹروورسی اس سے نہ بڑھے اور ہمیں لگے کہ ایک ڈیو پروسیس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے لوٹا ہوا پیسہ واپس آ جائے. اگر ڈیو پروسیس ہو تو اس عدالت لے جائیں, اس کو کسی افسر نے کیا ہے تو وہ گیا ہے نا معاملہ, وہ سپریم کورٹ میں جائیں, اگر ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو اس کو سزا کریں, لیکن یہ تو نہیں کہ آپ ان کو کپڑے پھاڑ کے واپس بھیجیں. دیکھیے سب سے پہلی بات ماریا یہ ہے, کسی کے ساتھ غلط ہوا ایسے ہوا ہے. دو چیزیں, ایک کسی کے گھر کا چادر اور چار دیواری کا تقدس ہم نے اس وقت پامال ہوتے دیکھا ہے زیادہ تر آمریتوں میں, مشرف کی آمریت میں, ضیاء کی آمریت میں. یہ جمہوری حکومتوں میں ہونا جو ہے, اور کچھ عہدے جو ہیں ان کا تقدس ہوتا ہے, چاہے آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں. آپ ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, آپ کا استحقاق ہے جو آپ کو پارلیمنٹری قوانین نے دیا ہے, آپ اس استحقاق کو اپنی کمیٹی میں استعمال کر دیں. آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں, آپ لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی پرچیوں سے آئے ہیں, وہ لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسی شخصیت ہیں جیسے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے لوگ آتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں میں پولیس نے مارا. وہ شخصیت نہیں ہے, وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو ہر وقت میڈیا اور ریڈار کی زد میں رہتے ہیں کہ وہ کہاں گئے, وہ کہاں ہیں, ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ چلانا کوئی ایسا مشکل نہیں. تیسری بات یہ دیکھی جانی چاہیے کہ کیا وہ شخصیت ایویڈ کری ہے پروسیس آف لا کو, یا وہ بھاگ رہی ہے اس تفتیش سے, یا وہ حاضر ہو رہی ہے. ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ آج تک جو بھی اپوزیشن کے کسی بھی لیڈر کو بلایا جائے وہ اس تفتیش کے عمل سے بھاگا ہو یا ملک سے بھاگا ہو. حمزہ صاحب کی شاید ان کی صاحبزادی بیبی کو بھی ہوئی ہیں, وہ بھی تھیں, پھر بھی وہ واپس آئے. لہٰذا اس طریقے کے سینز کرنے کا کیا فائدہ, ایک تو یہ ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. دوسری بات یہ کہ حکومتی لوگوں کو ترجمانی کرنے کا حق نہیں ہے. نیب ایک آزاد ادارہ ہے, وہ اپنی ورژن خود دے سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ آتے ہیں, ان کو جتنا قانون نے اختیار دیا اس کے اندر رہ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو آغا سراج درانی کے گھر میں ہوا اور جو آج ہوا, دیکھیے یہ وقت جو ہے نا یہ پلٹتا ہے ہمیشہ. جو گھڑیاں ہیں نا 6 بجاتی ہیں وہ 12 بھی بجاتی ہیں, 12 والی 6 پہ آتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں وقت ایک سا رہے, آپ کا بھی نہیں رہے گا. لہٰذا جو آج آپ سیٹ کریں گے اصول وہ کل آپ کے پیچھے جائیں گے. ہم آپ کو کہتے تھے کہ آپ آگ مت لگائیں اس وقت آپ مذہب کے معاملے پر, آپ نے لگائی, اس ملک کے انٹیریئر منسٹر کو گولی لگی اور پھر وہ آپ کے دامن تک بھی آگ آئی. لہٰذا چادر اور چار دیواری ایسی چیز ہے جو آپ کو بھی اپنے گھر کی عزیز ہے, ہمیں بھی ہے, ہر ایک کی. لہٰذا there has to be a red line. دیکھیے ڈیو پروسیس اور انتقام کے درمیان ایک بہت ہلکی سی لکیر ہوتی ہے, اس کو ٹاپنا, آپ ٹاپ جائیں گے, آپ ٹاپ چکے ہیں, لیکن آپ کل کو خود بھی تیار رہیے. لیکن پلوشا یہ جو سیاسی سٹیٹمنٹس کی حد تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن کوئی ہم یہ کوشش دیکھی ہے کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے, PMLN کی طرف سے, کہ بھائی اگر یہ ایشوز ہیں, لیجسلیشن کرنی ہے, حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں, معاملات میں تبدیلی لے کر, ایسا کوئی ماحول نہیں, سیریس ایفرٹ تو میں دیکھ ہی نہیں رہی. آپ نے دیکھا جب انڈیا کے ساتھ کانفرنٹریشن ہو رہی تھی, تمام پارلیمنٹ اپوزیشن یکجا ہو کر کھڑے ہوئے تھے فوج کے پیچھے, اور ہم نے اس وقت پرائم منسٹر کو بھی کہا تھا کہ کچھ بھی پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ ہم آپ کے پیچھے ہیں اس معاملے میں, کیونکہ ملک کی سالمیت. لیکن ماحول بنانا حکومت کا کام ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے یہ اس طرح کے چھاپے پرویز خٹک صاحب کے گھر کیوں نہیں پڑتے, عاطف خان کے گھر کیوں نہیں پڑتے, پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر یہ ریاست مدینہ سب سے پہلا چھاپا تو عمران خان صاحب کے پاس پڑھنا چاہیے, ریاست مدینہ میں خسرو بختیار کے پاس کیوں نہیں پڑتے چھاپے, علیمہ خان صاحبہ سے کیوں منی لانڈرنگ کا نہیں, لانڈر ہے نا, اٹ از دا سیم پروسیس. وائی مطلب ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کوئی کہاں سے, وہ پیسے کہاں سے گئے, تمام نکات کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہے, جو سب پہ یکساں لاگو. ایک سیکنڈ ملک جی کوئکلی کر دیجئے, پھر میں عباسی صاحب کے پاس لے کر جاؤں گی سوال. دیکھیں میں صرف عباسی صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم آج پولیٹیکل ریٹورک میں نہیں ہیں, ہم نے بالکل وی ول فیس دس نیب, یہ ہم اس کو کورٹس میں اپنی لڑائی کو ہم لڑیں گے. میں چاہتا ہوں کہ دلیل سے بات کریں, جب دلیل نہیں ہوتی تو آپ اس طرح کے جملے کستے ہیں جیسے عباسی صاحب کس رہے ہیں. میری ان سے درخواست ہوگی, یہ میرے بھائی ہیں, اور یہ کائنڈلی صرف میرے ساتھ آرگومنٹ کریں. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا منی لانڈرنگ کا کیس ہے, تو اس منی لانڈرنگ کے کیس پر مجھ سے بات کر لیں, میں اس کے میرٹس پہ بھی بات کرنے کو تیار ہوں, اور اگر یہ کورٹ آرڈرز پر بات کرتے ہیں تو میرے ساتھ دلیل سے بات کریں. اچھا. اور ابیوز آف پروسیس آف لا کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا. اگر نیب اتھارٹیز ابیوز آف پروسیس آف لا کر کے میرے گھر کی سینکٹیٹی کو ایروڈ کریں گے, اور کل کی جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی ریکمنڈیشن ہے کہ ڈگنیٹی آف مین کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا, تو وہ تو میرے گھر کی سینکٹیٹی کو ایروڈ کرنے آگے, اسے بھی ایک قدم چلے گے آگے. ٹھیک ہے. اور پھر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو ہوگا یا اس میں جو گٹھ جوڑ ہوگا,
किस तरह से फवाद चौधरी कॉग्निजेंट हुए उस सारी डिटेल के? शहबाज गिल के पास वो नैब के लेटर्स जो मुझे कम्युनिकेट अभी एज अक्यूज नहीं हुए, शहबाज गिल के पास कैसे पहुंचे मारिया? वो दलील से बात करें हमारे साथ, सियासी नारेबाजी मत करें। चले मैं उनकी तो फिर हम बात भी नहीं करने देंगे, ज्यादती होगी ऐसे। नहीं, इस तरह तो मैं बात नहीं हो पाएगी मेरे ख्याल से। सब जरा उसमें एग्जैक्टली हम कह रहे हैं दलील से बात करें। इनको कोई हक नहीं है कि ये बैठ के जजमेंटल होकर ये चोर डाकू की गर्दान पर चढ़े। मेरे साथ बात करें। आपने कहा आर्गुमेंट्स, दलील आप आर्गुमेंट करें आप, लेकिन ये सियासी नारेबाजी मत जरा सुन लें। मेरी दलील शायद कमजोर है और आपके आला स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकी मलिक साहब, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। बिल्कुल, मुझे इस चीज पर एतराज है। मेरी दलील ये है, नहीं है तो आप मत बात करें, फिर आप सुन लेना, मौका दें, अब मौका दें। मेरी दलील ये है, मैं सुनूंगा, लेकिन भाईजान कोई टॉक शो पे आप मुझे हकायक ना दें। एक मुल्क का निजाम है, क्यों ना दूं मैं? आप मेरी पगड़ी उछालते रहे और मैं आपको हकाइक ना दूं? अच्छा, आप पूरी बात कर लें, फिर मैं पूरी बात, मैं लाइसेंस नहीं दूंगा आपको। आप पूरी बात कर लें, फिर मैं पूरी बात करूं। अब आपके जो भी लोग आएंगे, एक सेकंड ठहरे, आप मेरी बात सुन लें, आप जरूर बोलें, लेकिन यू हैव नो राइट टू, किसी सूरत पे आप मुझे डिफेम करने का हक नहीं रखते। आप मेरिट्स पर बात करके मुझे आउटराइट कर दे, निकाल दे बाहर मुझे कि आप मैं गलत बात कर रहा हूं, आप सही बात कर ले, लेकिन ये आपको कौन लाइसेंस देता है कि आप चोर डाकू की गर्दान शुरू कर दे आके बैठ के? अब मैं बोलूं, वेरी इनसेन। चले, आपका नुक्ता आ गया, आपका नुक्ता आ गया मलिक साहब, आपका नुक्ता आ गया। सब कुछ रिस्पॉन्ड कर दीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि एक मुल्क कौन करप्ट है और कौन नहीं है, फैसला मारिया मेमन के टॉक शो में नहीं हो सकता। आप हकायक देंगे, मेरे पास शायद उसने हकायक ना हो, इसके लिए जरा सुन लें, प्लीज बर्दाश्त करें। मुल्क का एक निजाम है जिसमें इदारे हैं, और अगर किसी इदारे ने किसी जगह भी किसी के लिए भी अपनी हदूद का क्रॉस की है, तो आप जरूर उससे ऊपर वाले इदारे के पास जाएं। भाई मैं शिकवा करूं, मैं कर सकता हूं, आप तो इस कानून पे मेरे भाई 10 साल हुकूमत करके आए हैं। अगर आपको नैब का ये जाके अरेस्ट करना, चादर चार दीवारी आपकी खराब होती थी, तो आप भाई चेंज कर लेते। आज आपको तकलीफ है तो मैं आपकी बातें नहीं सुनूंगा। मैंने तो देखा है, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैंने कहा पाकिस्तान के पैसे चोरी हुए, मेरे मुल्क का इदारा जिसको आपकी हुकूमतों ने अच्छा समझा तो रखा, वो पकड़ के 2 बंदों को अगर उनको नोटिस जारी करता है और अरेस्ट करने जाता है, आप उनके कपड़े फाड़ देते हैं, तो मेरा तो ये आर्गुमेंट बनता है कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आप कल ये करें, बजाय कि उसके कपड़े फाड़े, आप उसको सजा दिलवाएं। ये तो आप कानून हाथ में ले रहे हैं। एक सेकंड, अगर कोई कानून गलत है जो आप कह रहे हैं, सुन लेना सर, कि आपका वो अदारा, एक सेकंड सदाकत बेयर मी आउट, एक सेकंड, अगर वो अदारा अपनी लॉफुल अथॉरिटी से आता, तो क्या हमजा शहबाज के वालिद और शहबाज शरीफ साहब नहीं अरेस्ट हुए? एक सेकंड, आप एक बात करें, उसका जवाब लेना, ऐसे नहीं ना यार। चले, मुझे एक ब्रेक पे जाने दें, मुझे एक ब्रेक पर जाने दें। ये बात यहीं से आगाज करेंगे। ब्रेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुफ्तगू अभी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, यहीं से बात को कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो आज नैब ने कार्रवाई की है हमजा शहबाज साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश, बहरहाल कोई कानूनी इशू के ऊपर वो गिरफ्तार नहीं कर पाए। नैब का मौकफ ये है कि हमें गिरफ्तार करने नहीं दिया गया। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब कहते हैं ऐसा नहीं हुआ, वहां पर पूरी लीगल टीम के साथ बैठकर ये बात डिस्कस कर ली गई थी। लेकिन बहरहाल खाली इससे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का एक नैरेटिव है कि हुकूमत जो है उसके खिलाफ किसी मौके पर शायद कोई मिलकर तहरीक भी चलानी पड़ जाए, उसमें पहल कर दी है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। कल गढ़ी खुदाबख्श में उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर कहा है हुकूमत को कि अगर 18वीं तरमीम के हवाले से कोई आपकी इरादे ठीक नहीं है तो हम लात मार कर भी हुकूमत को गिरा सकते हैं। आज तुम्हें वार्न कर रहा हूं, मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूं, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो, तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर भी पाती है या ये ओवर एम्बिशियस एक उनकी ख्वाहिश है? बहरहाल आज इमरान खान साहब ने तवील दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसके बाद जिंदगी मामूल पर लौट रही है जिस इलाके में जमरूद में, वहां पर जलसा किया और एक अच्छी बात है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां पर हो रही है, अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी और जमातें भी इस तरह से वहां पर जलसे करें ताकि वहां के लोग मेन स्ट्रीम में आने से अपने आप को ज्यादा करीब महसूस करें। खान साहब ने कहा कि आप आए जरूर, बल्कि ऐसा करें कि आप यहाँ पर धरना दें, हम पूरी आपको यहाँ पे सपोर्ट देंगे, दारुल हुकूमत में आपको वेलकम है। जब आप अवाम की बात करते हैं तो 4.5 महीने तक आप डी चौक में धरना दे सकते हैं, लेकिन जब
آپ اپنا اس ملک کو لوٹ کے جو پیسہ چوری کیا ہوا ہے اس کو بچانے کے لیے دھرنا دیتے ہو تو لوگوں کو پیسے دے کے نکالنا پڑے گا. آپ کو اور آپ کے فرزند بلاول کو دونوں کو کہتا ہوں, میں دعوت دے رہا ہوں کہ آ جاؤ, آ کے اسلام آباد دھرنا دو. میں آپ کے لیے کنٹینر, میں نے ابھی کہہ دیا وہ کنٹینر کو صاف سوف کرو, تیار کرو ان کے لیے, باپ بیٹے کے لیے. میں بلکہ آپ کو کھانا بھی پہنچایا کروں گا, لیکن میرا چیلنج ہے کہ ایک ہفتہ آپ کنٹینر میں گزار کے دکھا دیں. زرداری صاحب آپ جتنا مرضی آ کے زور لگائیں, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, کوئی حکومت کہیں نہیں جانے لگی, لیکن آپ جیل میں جانے والے ہیں. جو آپ نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا. جناب, یہ خان صاحب کی تقریر کا آج کل بلباب تھا. پلوش شاہ, 18ویں ترمیم کے پیچھے کوئی نہیں پڑا ہوا ہے, بار بار آپ کو یقین اس لیے دلا رہے ہیں کیونکہ وہ بڑے پریکٹیکلی کہتے ہیں ہمارے پاس ووٹ ہی نہیں ہے. جب ووٹ ہے ہی نہیں اور آپ لوگوں کی کنسنسس کے بغیر 18ویں ترمیم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, تو یہ بار بار 18ویں ترمیم کی بات آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 18ویں ترمیم کے خلاف ان کے وزراء سے لے کے عمران نیازی صاحب, پرائم منسٹر صاحب تک خود بہت دفعہ برملا اظہار کر چکے ہیں جو ان کی خیالات ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر ان کے پاس اس کی وہ تو ہمیں سمجھ ہے کہ نہیں ہے ان کے پاس اکثریت, لیکن یہ تو سندھ میں وہ وعدہ بھی کر کے ہے کہ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ پہ سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام نکال نہیں کر رہے. اب انہوں نے نہیں کر تو نہیں رہے, کہہ تو رہے تھے نا. مطلب یہ تو اس وقت بھی انہیں پتا تھا کہ ان کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے, اور ایک قانونی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے جو کام ہوتا ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے بھی اسی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. مگر مجھے حیرت ہے, خان صاحب مطلب خود دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے ڈی چوک پر. مطلب کوئی بھی سیاسی آج تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھنے والا شخصیت ان کو سمجھائے کہ حکومت کا کام جلتی پہ آگ ڈالنے کا نہیں, وہ تیل ڈالنے کا نہیں ہوتا, ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے. لیکن میں خان صاحب کو یہ بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کنٹینر والے, چوری کھانے والے نہیں ہیں. نہ انہیں کنٹینر چاہیے, نہ انہیں چارج ہونے کے لیے ہمیں موسیقی, ڈی جیز, یا کوئی مظاہرے سے پہلے ہمیں کوئی رات کو کانسرٹ, یا پھر ہمیں کوئی بستروں کی اور کھانوں کی, ان چیزوں کی ضرورت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو نہیں ہے. یہ کارکن وہ ہیں جنہوں نے لاٹھیوں, ذرا مطالعہ کریں تھوڑا سا, ان کی کافی روحانی پیشوا رہے ہیں کافی لوگ. وہ لوگ ہیں کہ جو ڈنڈوں, جو کوڑوں, جو پھانسیوں, ان کے زیر سایہ سیاسی تربیت حاصل کر کے آج تک یہاں پہنچے ہیں. لہٰذا 30 منٹ کا اس دن انہوں نے ٹریلر دیکھا, وہاں کوئی کنٹینر, کوئی آلات موسیقی, کوئی پرائر نوٹس, کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے جس دن آنا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن آئیں گے, لیکن وہ جو آپ کے خلاف کیسز ہیں ان کی تاریخ قریب آتی جاتی ہے, ارجنسی آتی ہے. 18ویں ترمیم کا ذکر بار بار جب کیسز کے وہ آ رہے ہوتے ہیں, تفتیش آ رہے ہوتے ہیں, زیادہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. بتائیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں یا جب یہ آرگومنٹ حکومت کی طرف سے آتا ہے تو آپ کیا سمجھانے کی کوشش کریں کہ نیب یا پھر عدالتیں کیا ان کے زیر سایہ ہیں, کہ ان کی طرف سے اشارہ ہوگا تو وہ کیس میں نرمی لائیں گے؟ دس از کنٹیمپٹ آف کورٹ اینڈ دے آر کنٹینیوسلی ڈو. یہ کرتے آتے ہیں, خود ہی اداروں کو کمزور کرتے آتے ہیں. دیکھیے جیلیں جو ہیں آصف زرداری صاحب نے وہ بھگتی ہیں کہ جو ان کی سوچ سے بارے, ان کی نیازی صاحب کی کیا جیل ہوگی. زرداری صاحب کو اس ملک کی کسی عدالت نے تاحال کسی چارج پر سزا نہیں سنائی, اور معاملات میں کیسز ختم ہوئے, وہ فائلز غائب ہوئے, جو کچھ بھی ہوئے آپ بتا دیجئے کہ کوئی سزا سنائی گئی. کیس بھی ایسے بنتے ہیں, ختم بھی ایسے ہو جاتے ہیں. سن لیجئے نا, اب آپ سن لیجئے, اب اگر کوئی سزا سنانی ہے تو عدالت نے سنانی ہے. خان صاحب نے کسی کو جیل نہیں بھیجنا. خان صاحب کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہونے والے ہیں؟ یہ مطلب بار بار وہ کہہ رہے ہیں. ایک منٹ, جو ان کو کنٹینر پہ جب یہ خود تھے تب ان کو باتیں بتاتے تھے, اعداد و شمار بتاتے تھے نون لیگ کی حکومت کے خلاف. آج وہ انہیں بیچ چوراہے پہ چھوڑ کے کیوں غائب ہوئے ہیں؟ یہ بتائیں, یہ بتائیے آج کیوں نہیں بتائیں. خان صاحب کو کیسے پتہ زرداری صاحب جو گرفتار ہونے والے ہیں؟ کہا کہ جی عمران خان سیاسی نہیں ہے تو ہم سیاسی ہیں. عمران خان سیاسی نہیں ہے, 22 سال سے پہلے زیرو تھے, آج ملک کے وزیر اعظم ہیں. اور یہ سیاسی ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی پورے ملک کی پارٹی آج صرف ایک علاقے میں, ایک ریجن میں محدود ہو کے رہ گئی اور صرف رورل سندھ میں رہ گئی ہے. تو یہ سیاسی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم ان سے سیکھیں, یہ ہم سے سیکھیں. بلاول صاحب کو جو تقریر لکھ کے دیتا ہے بیچارے کو, ان کو کہیں کہ یہ 18ویں ترمیم کو کوئی اور بہانہ کریں.
آپ نے ابا جی کو بچانا ہے, ٹھیک ہے, ہر بچے کا یہ فرض ہے کہ والد صاحب پھنس رہے ہوں تو آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, آپ ضرور بھاگ دوڑ کریں, ان کے لیے جو ہو سکتا ہے آپ کو پولیٹیکل جتنی اسٹرینتھ ہے استعمال کریں. ایک تو یہ ہے کہ مہربانی کریں ذرا اپنی حکومت سے باہر بھی ہیں, ادھر تھوڑا سا پنجاب میں آ جائیں, کے پی میں آ جائیں, تاکہ آپ کو پتہ لگے دال روٹی کا بھاؤ کیا ہے. سیاست اس طرح دال روٹی کا بھاؤ ویسے ہم کو پتہ چل رہا ہے, مری میں بھی چل رہا ہوگا, آپ دال روٹی کی طرف لے کے جائیے گا. مری میں کیا لوگ کہہ رہے ہیں, دوائیوں کا بھاؤ. ایک اور بات ان کی مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے نون لیگ پر پیپلز پارٹی پہ, ایک ان کا تقریر سنیں, علیم خان گرفتار نہیں ہو رہے, جہانگیر ترین علیم خان 2 ATM مشین. جب وہ علیم خان گرفتار ہو گئے تو آپ کہتے ہیں یہ تو ان کو تو بلی کا بکرا بنایا, ان کو تو انہوں نے, وہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے تھے, وہ تو بڑی زیادتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے ان کا کوئی بہانہ پچھلے سے کنسسٹنٹ نہیں ہے. زرداری صاحب فرماتے تھے میاں نواز شریف کے بارے میں آج سے 4-6-8 مہینے پہلے کہ وہ معاشی دہشت گرد ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا, میں الفاظ نہیں بول سکتا. چلے میں اس ماضی کو میں دہرانا نہیں چاہتی, ان کے جو کیسز ہیں اس میں آج یہ پھنس رہے ہیں اور ہمیں سب کو نظر آ رہا ہے. وہ معافی مانگ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کیسے پتہ چلتا ہے, وہ کیسز وہ ہیں جن کی JITs سامنے بتا رہی ہیں. ایک پارٹنر نے تو کل 60 کروڑ کا مکان بھی واپس کر دیا. ایسے حالات میں جب لوگ پیسے واپس کر رہے ہوں, اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جیل ہونی ہے, تو وہ کیسز اگر غصہ ہے اس لیے چلے میں ملک صاحب کو کرنا چاہتی ہوں انکلوڈ, کیونکہ میرے پاس وقت مختصر ہے. مس اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس اچھی نہیں ہوتی. جو کہ دوائی صاحب نے ایک پلاٹ واپس کیا ہے, کیونکہ میں نے اتفاق سے وہ ساری پروسیڈنگ کو فالو کیا ہے پیپر میں, تو کدوائی صاحب کو ایک الاٹمنٹ ہوئی تھی جو کہ پبلک پارک کی الاٹمنٹ تھی, وہ کو آصف زرداری کی ٹرانزیکشنز میں پلاٹ واپس نہیں ہوا, KMC کے کیس میں ہوا ہے. تو اس چیز کو تو پلیز ملوز خاطر رکھیں واسی صاحب, نمبر 1. اور نمبر 2, آپ نے جو بات کی, دیکھیں گورنمنٹ از آسکنگ فار اٹ. میں آپ کے ساتھ بنیادی بات کرتا ہوں, جیسے میں نے پہلے کہا مجھے صداقت عباسی سے بڑی توقع ہے, اور میں جانتا ہوں ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے آدمی ہیں, اور دلیل سے بات کریں تو زیادہ مناسب ہو جائے گی اور کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایک خاص کلچر ہے جس کے اندر وہ بھی ابزارب ہو گئے ہیں. تو میں کیا کہوں, بارکیف یہ ابھی حکومت یہ ہیں, ہم مانتے ہیں یہ حکومت ہیں, اور وزیر اعظم بھی یہ ہیں. اگر یہ بحثیت وزیر اعظم روز اپوزیشن کے اوپر الزامات صرف لگائیں گے, اور ان الزامات میں ان کو خفت بھی اٹھانی پڑے گی, جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ نیب کا اور ان کا نیکسس ہے. ہم کیسے کہتے ہیں کہ ان کا نیکسس ہے؟ کہ لاہور ہائی کورٹ میں 4 پٹیشنز فائل کی میاں محمود الرشید نے, الزام لگایا عمران خان صاحب نے, وہ کنورٹ ہوا انٹو نیب انکوائری. ٹھیک ہے, وہ اپلیکیشن ساری کی ساری وہ ہے جو عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس ہے. اس کے بعد جب وہ تفتیش کے مراحل سے گزر کر جوڈیشل سکروٹنی پہ پہنچی بات, تو کورٹ نے چارج شیٹ کیا نیب کو. وہ تمام الزامات جو پرائم منسٹر نے لگائے تھے, تب وہ چیئرمین تحریک انصاف تھے, اور وہ ساری پٹیشنز بعد میں سو موٹو پروسیڈنگ میں جسٹس ثاقب نثار نے منو ان اٹھا کر نیب کو بھیجی, اور اس پر انکوائری شروع ہوئی پبلک سیکٹر کمپنیز کی. تو یہ وہ پہلا نیکسس تھا. دوسرا نیکسس یہ ہے ماریا کہ آج جس بنیاد پر ساری بحث کھلی ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جو پہلے مجھے بھیجا جانا چاہیے تھا کہ اس پہ حمزہ شہباز صاحب اپنے جوابات یہ آپ بات کر چکے ہیں, وہ کس طرح شہباز گل یا فواد ٹھیک ہے, یہ بات آپ کر چکے ہیں کوئکلی, پھر مجھے اس کے بعد بریک میں جائیں گے. زرداری صاحب میں جو فیک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں وہ بھی سارے جعلی ہیں, ان سے پوچھیں ذرا. جو زرداری صاحب پہ کیسز ہیں, وہ کہہ چکے ہیں میری پروگرام میں کہ زرداری صاحب از اے نوبل مین. یہ ملک صاحب میرے شو میں کہہ چکے ہیں. حکومت میں آج سارے جعلی کیسز ہیں. دیکھیں ایک سیکنڈ ماریا دیکھیں بات سنیں. میں ایک آئین کی پیداوار ہوں, میں کانسٹیٹیوشن کے نتیجے میں میری ایگزسٹنس ہے. جب تک ہی از ناٹ ایڈجوڈیکیٹڈ گلٹی میں ان کو ایک نوبل مین کہوں گا. میں ان کی طرح لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا لائسنس لے کر انفارچونیٹلی وقت میرے پاس بہت کم ہے, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. بریک پہ بہت ضروری ہے, واپس آ کر پھر ہم بات کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. وقت کا مقابلہ سا, کوئکلی میرے پاس صرف 2 منٹ ہیں, ٹو دا پوائنٹ. میں صرف یہ بات کہوں گی کہ یہ کہہ رہے تھے اپنے ابا جی کو بچانے کے لیے, تو ان لوگوں نے بھی تو ابا جی کی حکومت لانے کے لیے 22 سال لگائے نا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو زرداری صاحب کو جیل سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں,
وہ نیازی صاحب کرتے رہیں گے، لیکن خود آپ یہ دیکھیے تو بسم اللہ کر کے جیل پہ جانے کے تیار ہیں، لیکن آپ فکر کریں اس وقت سے کہ جب آپ اس مقام سے برآمد ہوں گے لوگوں کے ہاتھوں جہاں سے قذافی برآمد کچھ نہیں ہوتا، پانے کے لیے پورا پاکستان ہے، پوری دنیا چلیں تو بڑی خوفناک بات کر دی، مجھے لگتا بھی اس میں تھوڑا وقت ہی ہوگا، کوئی نہ کوئی سنبھال لیں گے معیشت کو، یہ دیکھیں ہم لوگوں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں جتنی لوٹ مار ہوئی ہے تو اس کا رزلٹ تو مہنگائی ہونا ہے، باقی اگر ان کو جیل سے ہمیں ڈرانے والی بات ہے تو یہ گلہ اپنے پارٹنر سے کریں، ان پہ تو کیسز نواز شریف صاحب نے بنائے ہیں، اور باقی یہ میں بڑا اوپنلی کہتا ہوں اور ریکارڈ رکھیے گا، پی ٹی آئی کا کوئی بھی منسٹر اگر وہ اریسٹ ہوگا کرپشن پہ، نہ ہماری 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے، نہ ہماری جمہوریت کو خطرہ ہے، نہ ہماری معیشت کو خطرہ ہے، یہ سارے ہیلے بہانے خالی پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این کے بارے میں بیانات اور پی ایم ایل این کے پیپلز پارٹی کے بیانات آج سے 8 مہینے پہلے سن لیں، آپ کو یقین لگ جائے گا وہ نوے کی دہائی سے جو بیانات ہیں وہ آج تک ان کو آنٹ کرتے. جی ملک صاحب. اب عباسی صاحب اگر وہ لوگ اریسٹ ہوئے تو پھر حکومت جو نیب نے ان کو گرفتار نہ کر کے آپ کے ساتھ ملا کر بنوائی ہے تو وہ پھر حکومت گر جائے گی. وہ اریسٹ اگر ہو گئے تو ابھی پنجاب کی گورنمنٹ بھی ختم ہو جائے گی, وفاق کی بھی ختم ہو جائے گی. 26 بندے ہیں, 9 بندے آپ کے پنجاب میں ابھی گرفتار ہونے چاہیے رائٹ نو, اور 17 بندے وہ ہیں جو کے پی سے نکل کر وفاق تک آپ کے پاس. اس سے کیا ان کی ایمنسی ختم ہو جائے گی؟ ایسے لوگ جو دوسری پولیٹیکل اس کی ان کی ایمنسی ختم ہو جائے گی. آپ کے بندے جا کے واپس آتے ہیں ان کی ایمنسی ختم نہیں ہوتی. ایک منٹ ہے.